جبکہ روہیلا باجی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نہیں لگی۔ کلاس کا ٹائم ہو رہا تھا، سب اپنی اپنی کلاس میں چل دیے۔ کلاس میں آج پھر میرا سامنا اپنی مخالف ٹیچر کائنات میڈم سے ہوا، مگر نہایت ہی عجیب روپ سے۔ وہ آج مجھے دیکھ کر غصہ نہیں ہوئی، بلکہ ایک کمینی مسکان اس کے چہرے پر آ گئی۔ مجھے اس کی مسکان کا راز تب سمجھ آیا جب کلاس میں پین آ کر میرا نام لے کر کہا کہ پرنسپل نے آفس میں بلایا ہے۔ پین کے آتے ہی کائنات میڈم کی مسکان مزید گہری ہو گئی۔ شیرو، میں جاؤں میڈم؟ کائنات میڈم مسکراتے ہوئے، ہاں ہاں جاؤ جاؤ، جلدی جاؤ اور آرام سے واپس آنا۔ من ہی من میں اسے گالیاں دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ معید اور زینت مجھے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی سمجھ گئے تھے ضرور کائنات میڈم نے کچھ کیا ہے۔ خیر، میں چل دیا پرنسپل کے آفس کی طرف، من ہی من میں سوچتے ہوئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ آؤ آؤ بیٹا، کیسے ہو تم؟ کہاں گئے تھے؟ کیا؟ آفس میں داخل ہوتے ہی پرنسپل سر نے مجھ سے سوال پوچھا۔ شیرو، جی سر، وہ فیملی میں کچھ پرابلم تھی تو مجھے اچانک سے جانا پڑا۔ سوری سر، میں بتا نہیں سکا۔ جانے سے پہلے پرنسپل، کوئی زیادہ ہی اہم مسئلہ ہوگا جو تم ایسے اتنے دن غائب رہے۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ تمہارا پرسنل میٹر ہے۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ شیرو، نہیں سر۔ پرنسپل، دیکھو بیٹا، میں جانتا ہوں تم ایک بہت اچھے اسٹوڈنٹ اور ایک اچھے کھلاڑی اور بہت ہی اچھے انسان بھی ہو، مگر بات ہے ڈسپلن کی۔ کوئی بھی ادارہ تبھی کامیاب ہوتا ہے جب وہاں ڈسپلن ہو، اور یہی بات پرسنل لائف پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ تمہارے بارے میں مجھے کئی بار شکایت مل چکی ہے، مگر میں نے کبھی تمہیں کچھ نہیں کہا کیونکہ تھوڑی بہت ڈھیل تو چلتی ہے۔ لیکن اس بار کچھ اور بھی ٹیچرز نے تمہاری شکایت کی ہے، اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ تم پریکٹس بھی نہیں کر رہے۔ تم جانتے ہو نا تمہارے لیے وہ کتنی ضروری ہے۔ اگر تم کھیل پر ہی دھیان نہیں دو گے تو کل کو کمپٹیشن میں کیسے پرفارمنس دو گے؟ دیکھو، اگر تمہیں کوئی مشکل ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو، میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا۔ شیرو، جی سر، میں اپنی غلطی مانتا ہوں۔ سوری سر، وہ میں پہلے چوٹ لگنے کی وجہ سے پریکٹس نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کوچ صاحب کو بھی بتایا تھا، اور پھر پچھلے ہفتے مجھے ایمرجنسی میں جانا پڑا۔ اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا سر۔ پرنسپل، ٹھیک ہے، مجھے تم سے یہی امید ہے بیٹا۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں تم میری امیدوں پر پانی نہیں پھیرو گے۔ شیرو، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا سر۔ پرنسپل، ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، اور ایک بار رفیق سر سے ضرور مل لینا۔ شیرو، جی سر۔ اس کے بعد میں آفس سے باہر نکلا اور سیدھا رفیق سر کے آفس میں گیا۔ وہ بھی اپنے آفس میں ہی تھے۔ شیرو، may I come in سر؟ پروفیسر رفیق، یس کم ان۔ ارے شیرو، تم؟ آؤ آؤ بیٹھو۔ شیرو، گڈ مارننگ سر، آپ کیسے ہیں؟ سر، پروفیسر رفیق، میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم کہاں رہتے ہو؟ آج اتنے دنوں بعد دیکھ رہا ہوں تمہیں۔ شیرو، وہ سر میں
لاسٹ ویک کالج نہیں آ پایا تھا، فیملی پرابلم کی وجہ سے مجھے جانا پڑا تھا کہیں۔ پروفیسر رفیق: کوئی بات نہیں، ابھی پرنسپل سر کے پاس سے آ رہے ہو؟ جی سر۔ پروفیسر رفیق: تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ تمہاری شکایت کی گئی ہے؟ شیرو: جی سر۔ پروفیسر رفیق: تم مایوس نہ ہو، یہ سب تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اچھا، میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے کہ اب تمہیں اپنے کھیل پر تھوڑا دھیان دینا چاہیے۔ تمہیں شاید خبر ملی نہیں ہوگی، دسمبر والے کمپٹیشن اب جنوری میں ہوں گے۔ تم لوگوں کو پریکٹس کے لیے مزید ٹائم مل گیا ہے، لیکن دسمبر میں ایگزامز کی وجہ سے پڑھائی پر بھی دھیان دینا ہوگا۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم دونوں اچھی جگہ پرفارمنس دو۔ کھیل تو اچھا کھیلنا ہے، مگر پڑھائی بھی اب تمہیں ڈٹ کر کرنی ہوگی۔ تمہیں فیل کرنے کی تیاری کیے بیٹھے ہیں کچھ ٹیچرز۔ تمہیں کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا میں۔ بس آج سے اپنی پڑھائی اور کھیل پر پورا دھیان دینا، باقی کسی کی بات کی فکر مت کرنا۔ اب تم جاؤ، کوئی بات ہو کسی بھی وقت مجھے مل لینا۔ شیرو: جی سر، میں خیال رکھوں گا۔ پروفیسر رفیق سے ملنے کے بعد میں واپس کلاس کی طرف آیا تو کائنات میڈم دوبارہ سے مجھے زہریلی مسکان دینے لگیں۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں بیل بج گئی اور کائنات میڈم مجھ پر ہنستے ہوئے چلی گئی۔ اس کے بعد ثمینہ میڈم کلاس لینے آ گئیں اور پھر ایسے ہی ان کے لیکچر کے بعد ہمارا کنٹین کا لیکچر شروع ہو گیا۔ ثمینہ میڈم کے نکلتے ہی ہم باہر نکلے تو زینت شروع ہو گئی۔ زینت: کیا کہہ رہے تھے پرنسپل سر؟ ضرور یہ سارا کرتا دھرتا کائنات میڈم کا ہوگا۔ کیسے دانت دکھا رہی تھیں، ویسے تو چہرے پہ ہمیشہ غصہ ہی رہتا ہے اس کے۔ شیرو: کچھ نہیں یار، وہ اتنے دن سے ایبسنٹ تھا تو سر پوچھ رہے تھے۔ پروفیسر رفیق کی باتوں سے لگتا ہے کہ کائنات میڈم کے ساتھ اور بھی کسی ٹیچر نے میری شکایت کی ہے اور اس بار ایگزامز میں مجھے فیل کرنا چاہتے ہیں۔ زینت: ایسے کیسے فیل کر دیں گے؟ کر کے تو دکھائیں، پھر دیکھیں گے ان کو۔ معید: وہ سب چھوڑ، پہلے یہ بتا تو اس دن کہاں غائب ہو گیا تھا اور پھر ملا بھی نہیں مجھ سے؟ ایسی کیا بات ہو گئی تھی؟ شیرو من ہی من میں: اب اسے کیا بتاؤں؟ شیرو: کچھ نہیں یار، وہ بس میرا موڈ خراب تھا۔ معید: تجھے موڈ خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے جو کیا صحیح کیا، بتایا مجھے امی نے۔ شیرو حیرانگی سے: کیا بتایا آنٹی نے؟ معید: یہی کہ حسیب بھائی باجی پر ہاتھ اٹھا رہے تھے اور تم نے ان کو لگا دی۔ اسی بات سے دکھی تھا نا تو؟ سچ کہوں تو یار، جو تو نے کیا وہ شاید میں بھی نہ کر پاتا، اور امی کے ساتھ ساتھ باجی بھی خوش ہیں۔ تو ایسے ہی موڈ خراب کیے بیٹھا تھا آج، چپ چاپ گاڑی میں چل، امی تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ تو نے اس دن سے ایک بار بھی ان سے بات نہیں کی۔ زینت: یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کوئی مجھے بھی بتاؤ۔ معید: بتایا تو ہے ابھی تمہارے سامنے۔ زینت: مطلب پوری بات بتاؤ، یہ سب ہوا کیوں؟ ذرا سے جھگڑے پر تو یہ ایسا نہیں کرنے والا، ضرور کوئی بڑی بات ہوگی۔ معید: وہ باجی کے سسرال والے تنگ کرتے تھے انہیں، ان کی ساس اور نند مل کر باجی کو بہت پریشان کرتی تھیں، مگر باجی نے کبھی ہم لوگوں کو کچھ بتایا نہیں۔ اس بار شیرو گیا تھا ساتھ اور اس کے سامنے حسیب بھائی نے
बाजी पर हाथ उठाया तो शेरू ने उसे ही ठोक दिया। जीनत, सच में तुमने ऐसा किया? शाबाश मेरे शेर, इसलिए तो मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। मगर यार, इससे उनकी मैरिड लाइफ तो स्पॉइल हो जाएगी ना मुईद। लेकिन अब बचा ही क्या है। मुझे कल ही पता चला कि वो लोग कैसे कैसे बाजी को परेशान करते थे, मगर बाजी हम लोगों से सब छुपाती रही, सिर्फ इसलिए कि पापा को दुख ना पहुँचे, क्योंकि ये शादी उन्होंने ही करवाई थी अपनी जान पहचान के घर में। लेकिन कल पापा भी गुस्सा थे और बाजी को भी कह रहे थे कि उन्होंने आज तक बताया क्यों नहीं। पापा तो कल ही कह रहे थे कि वो बाजी को अब इस घर में दोबारा नहीं जाने देंगे। शेरू, सॉरी यार, मेरी वजह से ये सब हो गया। अगर मैं वहाँ ना जाता तो शायद ऐसा ना होता। मुईद, अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू? जो कुछ कल बाजी ने बताया उससे तो यही लगता है कि एक ना एक दिन होना ही था। तुमने तो बिल्कुल ठीक किया। और पापा भी इस बात से खुश थे। वो कह रहे थे तुमने भाई होने का फ़र्ज़ अदा किया है। वो तुमसे खुद मिलकर बात करना चाहते थे। वो तो कल ही गाँव आ रहे थे, लेकिन बाजी ने मना कर दिया। वो खुद तुमसे बात करना चाहती थी, कह रही थी तुम उससे किसी बात से नाराज़ हो। यार, तुझे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं। जो भी तूने किया वो बिल्कुल सही किया। अपने दिल पर कोई बोझ न डाल। इतने में बातें करते करते हम कैंटीन में आ गए। अभी हम अपनी जगह पर बैठे ही थे कि उधर से पूरी फौज आ गई और आते ही मुझ पर चढ़ाई कर दी। कमान संभाली थी रोज़ीना ने, उसका साथ दे रही थी लाइबा। शाइस्ता भी कुछ नाराज़ थी और महरीन रीमा तो मज़े ले रही थी। इस सब का बहती गंगा में हाथ धोने को मनाहिल और जीनत भी लग गई। रोज़ीना आ गए, मिल गया टाइम। कम से कम बंदा बर्थडे ही विश कर देता है। गिफ्ट तो दूर, मुंह से एक बार विश तक नहीं किया तुमने। बस यही है दोस्ती, यही इज़्ज़त है हमारी। लाइबा, बंदा कम से कम हाल चाल पूछ लेता है, अपना अता पता बता देता है या नहीं। तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मनाहिल। और क्या, इतनी अच्छी पार्टी थी और ये जाकर बाजी के ससुराल में बैठा था। भला ये भी कोई बात हुई? मुईद, मनाहिल यार, कम से कम तुम तो कुछ मत कहो इसे। जीनत, क्यों ना कहे? बात कोई भी हो, कम से कम बताना तो चाहिए ना। 2 दिन फ़ोन बंद करके ये कहाँ गायब था? बाजी, आप इसे छोड़ना मत, मैं आपके साथ हूँ। रोज़ीना, पता है मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि मेरे बर्थडे पर हम सब साथ होंगे, साथ में सेलिब्रेट करेंगे, पर नहीं, तुम्हें तो अपनी ही मर्ज़ी करनी होती है। किसी का दिल टूटे तो मैं क्या? शेरू, अरे यार, मैं कौन सा मौज मस्ती करने गया था और मुझे कौन सा पता था कि मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। वो तो सब अचानक हो गया। तुमने अपना बर्थडे तो मनाया ना? वैसे भी सब तो थे वहाँ, एक के ना होने से क्या होता है? रोज़ीना, एक तो मेरा मूड ख़राब कर दिया, ऊपर से कह रहे हो क्या होता है? अगर पार्टी में सबसे ख़ास मेहमान ही ना आए तो पार्टी का मज़ा कहाँ रहता है? मैं तुम्हें सबसे मिलाना चाहती थी और तुम आए ही नहीं। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था पार्टी का। वो तो पापा की वजह से मुझे करना पड़ा सब। अब तुमने मेरे साथ मेरा
برتھ ڈے نہیں منایا تو دیکھ لینا، کبھی بات نہیں کروں گی تم سے۔ زینت: شاباش باجی، یہ ہوئی نا بات، اب دیکھتے ہیں کہاں بھاگتے ہو۔ شیرو: مگر اب تو پارٹی ہو گئی نا، اب کیا کرنا ہے؟ روزینہ: میں کچھ بھی کروں، تمہیں میرے ساتھ میرا برتھ ڈے منانا پڑے گا۔ شیرو: اچھا ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو آرام سے بیٹھو۔ اور شائستہ تم بتاؤ، تم کیسی ہو؟ شائستہ: میں بھی ٹھیک ہوں، تم اپنی سناؤ؟ اتنے دنوں بعد دیکھ رہی ہوں تمہیں، تم تو فون بھی نہیں کرتے اور نہ ہی اٹھاتے ہو۔ شیرو: ہاں وہ یار تھوڑا پرابلم تھی۔ روزینہ: کیا پرابلم تھی؟ شیرو: کچھ نہیں، وہ بس ایسے ہی، تمہارے کام کی نہیں۔ باجی: آپ نہیں کچھ کہو گی؟ رحیلہ: باجی نہیں، بس سب ٹھیک ہے۔ باجی نے بس اتنا ہی جواب دیا اور دھیان دوسری طرف کر لیا۔ مجھے باجی کا اس طرح چپ رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا اور سب کے سامنے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خیر ایسے ہی سب کے سب باتیں کرتے کرتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور لیکچر کی بیل بج گئی۔ آج تو سب میری لینے میں ہی لگے رہے۔ مہرین اور ریما آپس میں گھسر پھسر کر کے مزہ لیتی رہیں۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا، ہم واپس کلاس میں چلے گئے۔ چھٹی کے وقت دوبارہ سے ہم سب اکٹھے ہوئے۔ محیط مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہا تھا اور روزینہ اپنے ساتھ، مگر میں نے دونوں کو منع کر دیا۔ میں رحیلہ باجی سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر پھر سب کے سامنے چپ ہو گیا اور اس کے بعد میں مہرین کے لیے گھر آ گیا۔ لیکن خالہ نے میری پسند کا کھانا بنایا تھا۔ ان کے پیار اور ممتا سے بھرے ذائقے دار کھانے کو کھا کر میں لیٹ گیا اور کچھ دیر سو گیا۔ پھر شام کو چائے پینے کے بعد آج اسٹیڈیم گیا۔ پہلے تو کوچ صاحب نے میری خوب کلاس لگائی، پھر فراز بھائی کے ساتھ میں نے جم کر پسینہ بہایا۔ آج اتنے دنوں بعد ایکسرسائز کرنے لگا تو اچھی طرح سے کسرت کی۔ اس کے بعد میں سمینہ میڈم کے گھر چلا گیا کیونکہ آج سے پڑھائی پر بھی دھیان دینا تھا، اور ویسے بھی میرا سامان سمینہ میڈم کے گھر پڑا تھا۔ اس دن سے ہی سمینہ میڈم نے آتے ہی مجھے گلے لگا لیا اور ہماری پیار بھری ملاقات چند پلوں کی تھی کیونکہ روزینہ بیچ میں ٹپک پڑی۔ روزینہ کے سامنے میں نے بس پڑھائی کی۔ 1 گھنٹہ پڑھائی کرنے کے بعد سمینہ میڈم کافی بنانے چلی گئیں اور روزینہ کہنے لگی، یہاں سے فری ہو کر میرے ساتھ چل رہے ہو؟ شیرو: نہیں یار، آج نہیں، کسی اور دن چلتے ہیں نا۔ روزینہ: کیوں آج نہیں؟ اب تو تمہاری کلاس بھی ختم ہونے والی ہے۔ شیرو: آج مجھے خالہ کے گھر جانا ہے، اس لیے آج نہیں۔ روزینہ: تو پھر کل چلو گے نا؟ شیرو: کل کا میں کہہ نہیں سکتا روزینہ، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس کا مطلب ہے میری کوئی ویلیو نہیں۔ اتنی سی بات کے لیے بھی کیا اب میں ناصرہ باجی سے سفارش کرواؤں؟ لگتا ہے تب ہی تم مانو گے۔ شیرو: نہیں یار، ایسی بات نہیں۔ اچھا کل دیکھتا ہوں، اگر ٹائم ہوا تو کل کر لینا جو تمہارا من ہو۔ ویسے کرنا کیا چاہتی ہو؟ روزینہ مسکراتے ہوئے: اپنا برتھ ڈے اسپیشل بنانا چاہتی ہوں، من ہی من میں تمہیں اپنا بنانا چاہتی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ میرا فون بجنے لگا۔ یہ فون روبینہ خان کا تھا۔ اس نے مجھے ایک جگہ آنے کو کہا۔ میں جلدی سے اٹھا اور سمینہ میڈم اور روزینہ کو بتا کر اپنی بائک لے کر نکل گیا۔ روبینہ نے مجھے جہاں بلایا تھا وہ پولیس ہیڈ کوارٹر تھا۔
میں تیز رفتاری سے بائک چلاتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو روبینہ تھوڑی پریشان تھی اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ اندر ایک کمرے میں مہوش کے چچا کو کرسی پر باندھا ہوا تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کی اچھے طریقے سے خاطرداری کی گئی ہے۔ روبینہ خان، دیکھ لو اسے، کل سے یہیں پر رکھا ہے اسے، اور اس کے بیٹے کو بھی کوئی FIR نہیں کروائی تھی، اس لیے سب جھوٹ بول رہا تھا۔ شیرو، مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ شک تو مجھے اسی دن ہو گیا تھا، مگر مجھے سچائی کا معلوم کرنا تھا۔ روبینہ اپنے منہ سے ہی بتائے گا یہ تمہیں۔ کانسٹیبل۔ روبینہ کی بات سنتے ہی ایک پولیس والا اندر آیا اور مہوش کے چچا کا سر بالوں سے پکڑ کر اوپر کیا۔ وہ درد سے کرا رہا تھا اور جیسے ہوش میں نہیں تھا۔ مگر پولیس والے نے اسے 2-3 تھپڑ مار کے ہوش میں لایا۔ کانسٹیبل، بتا پھر سے کیا ہوا تھا؟ مہوش کے ساتھ رپورٹ کیوں نہیں کروائی تو نے؟ بتا ورنہ۔ فیصل، چھوڑ دو سر، مت مارو، میں نے بتا تو دیا تھا سب کچھ، اب اور مت مارو، میں مر جاؤں گا۔ کانسٹیبل، تو بتا پھر سے ساری کہانی شروع سے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔